السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں میں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، ابھی میں نے ایک رائٹ اپ لکھا چند دن پہلے، اور اس کا عنوان تھا مدد چاہتی ہے یہ ہوا کی بیٹی۔ جی ہاں، یہ جو ابھی 14 اگست کو مینار پاکستان پر ایک سانحہ ہوا، میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا جس پر 60% لوگوں نے بڑے اچھے کمنٹ کیے، لیکن 40% لوگ وہ تھے جو مورود الزام ٹھہرا رہے تھے اس ٹک ٹاکر بچی کو جو وہاں گئی تھی غیر مردوں میں۔ اچھا، نہ صرف اعتراض کیا بلکہ گالیاں دی، مغلظات بکیں، اور یہ کہا کہ وہ لڑکی اتنے لین کی گئی سی، انہوں نہیں سی جانا چاہیے تھا، وہ کپڑے غیر مناسب سن۔ پھر اس کے بعد ابھی کل رات سے ایک تحریر بڑی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، جس میں ایک چشمدید گواہ ہیں، اور انہوں نے بتایا جی کہ وہ لڑکی وہاں بہت برے اور غلیظ کپڑے پہن کے پھر رہی تھی، بری حرکتیں کر رہی تھی، فلائنگ کس کر رہی تھی۔ حالانکہ کوئی فلائنگ کس کی ابھی تک اس کی کوئی ویڈیو تو نہیں آئی، لیکن چلیں میں مان لیتا ہوں۔ لیکن ایک بات بتاؤں کہ جو تحریر چشمدید گواہ کی آئی ہے، یہ مخالفت میں لکھی گئی تحریر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیان کرنے والا صرف واقعہ بیان نہیں کر رہا بلکہ اپنی نفرت کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ اسی لیے شاید اس نے اس ٹک ٹاکر لڑکی کو جس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے تھے، برہنہ کر دیا گیا تھا، اس کو کنجری کے خطاب سے نوازا۔ تو اس تحریر پر آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ جہاں اس طرح کے سخت لفظ استعمال کیے جائیں تو اس تحریر کا مطلب مخالفت ہوتا ہے، نہ کہ حقائق بیان کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میں ان 40% لوگوں اور اس تحریر کے لکھنے والے شخص کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، اور میں یہ مان لیتا ہوں کہ اس سانحے کا موجب وہ خود تھی۔ اس نے ان اخلاقی قوانین کو فالو نہیں کیا جو اس کو کرنے چاہیے تھے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ مینار پاکستان نامحرم کے ساتھ اس لیے گئی تھی، نامحرموں میں اس لیے گئی تھی کہ اس کو یہ یقین تھا کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور وہاں پر موجود مسلمان بھائی مجھے پروٹیکٹ کریں گے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن سرکار اگلی بات یہ ہے کہ اس پر کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ ٹھٹا میں 13 اگست کو ایک بچی، 14 سالہ بچی بیماری سے مر جاتی ہے، اسی روز اس بچی کو دفنا دیا جاتا ہے، لیکن جب اگلے روز اس کے گھر والے قبر پر جاتے ہیں تو قبر خالی پاتے ہیں۔ تلاش کے بعد قبرستان سے تقریباً 1 کلومیٹر دور اس بچی کی برہنہ میت ملتی ہے جو کہ بے کفن تھی، اور ظاہری طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، بے حرمتی کی گئی ہے۔ پولیس نے جب تلاش شروع کی تو رفیق چانڈیو نامی ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ اس نے کیا، اور وہ شخص پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ سوال میرا یہ ہے کہ وہ آپ کا ارسطو جو آپ کو اعتراض پر اکساتا ہے اور انگلی اٹھانے پر اکساتا ہے، اس سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ اس بچی نے، 14 سالہ بچی نے کون سے سوسائٹی کے نارمز توڑے تھے، وہ کون سے بیہودہ کپڑے پہن کر گئی تھی، وہ کون سے نامحرموں میں گئی تھی جو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اور اگر آپ کا ارسطو کوئی جواب نہ دے تو وہ اعتراض والی انگلی جسم کے اس حصے پہ رکھیے گا جس کو منہ کہتے ہیں، اور پھر اوپر والے پورشن کو اجازت دیجیے گا سوچنے کی، سمجھنے کی، جاننے کی کہ یہ واقعہ ہوا کیوں۔ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس نے اس کو 2 طرح کی بھوکوں سے نوازا۔ ایک پیٹ کی بھوک ہے جو کھانے سے مٹتی ہے، اور ایک جسم کی بھوک ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے پیٹ کی بھوک کا تو اہتمام کیا، لنگر کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن جسم کی بھوک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے بچے اور بچیاں جب بلوغت کو پہنچے تو ان کا عقد کر دو۔ لیکن میں کرتا یہ ہوں کہ میں کہتا ہوں جی میرا بیٹا پہلے ایم اے کر لے، یا میری بیٹی پہلے ایم اے کر لے، یا پھر اس کے بعد اب کہتے ہیں یار پہلے نوکری کر لے، پہلے گھر بنا لے، اور اس سارے عرصے کے اندر ہم کبھی بھی اس کی ضرورت کو، اس کی خواہش کو مد نظر نہیں رکھتے، اور پھر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں جو آج کل ہو رہے ہیں۔ دوستو، یہ جو اشتہا ہے، یہ جو بھوک ہے، جب پیٹ کی بھوک پوری نہیں ہوتی تو انسان چوری کرتا ہے، اور یقین کر لیجئے کہ جب جسم کی بھوک پوری نہیں ہوتی تب بھی انسان چوری ہی کرتا ہے۔ بہت کم اللہ والے ہوتے ہیں جو برداشت کرتے ہیں اور ان کی بڑی اچھی تربیت ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کا بہترین طریقہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اور وہ ہے نکاح۔
نکاح کیجئے، نکاح کو آسان کیجئے، اور اس مسئلے میں انشاءاللہ تعالی بہت بڑی کمی آ جائے گی، اور سوسائٹی میں وہ نارمز، وہ اخلاقیات نافذ کر دیے جو آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ لوگ سزا کی بات کر رہے ہیں، سر کاٹ دیں، زندہ جلا دیں، گولی مار دیں۔ میں پھر گزارش کروں گا جو میں نے پہلے کالم میں کی تھی، میں ان واقعات کی روک تھام کی بات کر رہا ہوں۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان واقعات کو رونما ہونے سے روکا جائے تاکہ سزا تک بات ہی نہ جائے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی بر وقت شادی کر دیجیے۔ ان سے کہیں تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ شادی کے بعد کرنا، آپ نے کمانا ہے، کوئی بات نہیں، ہم ماں باپ ہیں، ہم تمہارا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، آؤ نکاح کو فروغ دیں۔ دوستو، میں نے پڑھنے کا عادی ہوں، پرانی کتابوں میں ایک بات پڑھی تھی جو آج اس وقت آ کے مجھے سمجھ آئی ہے اس عمر میں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے بہت پرانی کتاب میں پڑھا کہ جب پرانے وقتوں میں کوئی جوان لڑکی مر جایا کرتی تھی تو اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار 40 دن تک اس کی قبر پر پہرا دیا کرتے تھے۔ وہ گھر والے پہرا کیوں دیا کرتے تھے، یہ بات مجھے آج سمجھ آئی ہے۔ دوستو، آج کا انٹرنیٹ، آج کا ٹک ٹاک، آج کا سوشل میڈیا بالکل اثر انداز ہو رہا ہے ہمارے بچوں پہ، ان کی ذہنی سوچ پہ اور ان کے کردار پر، لیکن سینکڑوں سال پہلے سے اگر یہ روایت ہے کہ جوان بچی کی قبر پر پہرا بٹھایا جاتا تھا تو یہ اشتہا، یہ مسئلہ، یہ بھوک، یہ تو پرانی ہے، ہمیں اس کا پابند کرنا ہے۔ دوستو، میں پھر گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ میرے پیارے نبی کی اخلاقیات ایمرجنسی کے طور پر نافذ کر دیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ معاشرے میں بہت بہتری آ جائے گی۔ زندگی کو راستہ دو، اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔